السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات کا گلدستہ۔ یہ واقعات اللہ کے ایک خاص بندے حضرت جرجیس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام بڑے فیاض اور خدا ترس بزرگ گزرے ہیں، یہاں تک کہ بعض حضرات نے ان کو نبی بھی کہا ہے۔ بہرحال شہر موصل کے ایک بادشاہ جو کہ بت پرست تھا اور بت پرستی کی طرف سرکاری طور پر گامزن تھا، کھلم کھلا بت پرستی کا حکم دیتا تھا، چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ جب اسے توحید کی طرف بلایا اور اسے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے بادشاہت کو اور تمہاری عمر کو دراز کرے گا۔ چنانچہ اس بات کو سنتے ہی وہ بادشاہ غصے میں بے قابو ہو گیا اور اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو تلوار سے سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کے مطابق بادشاہ کے دربار میں آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا گیا اور آپ کے بدن کے مزید ٹکڑے کیے گئے، اور اپنے طریقے تعذیب کے مطابق آپ کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کنویں کے اندر پھینکوا دیا گیا، جو کہ ان کنوؤں میں بہت سارے خونخوار شیروں کو پہلے سے بند کر کے رکھا گیا تھا۔ چنانچہ جب ان شیروں کے سامنے آپ کے جسم کے ٹکڑے پھینک دیے گئے تو اللہ کے حکم سے ان شیروں میں سے کسی شیر نے بھی آپ کے جسم کے کسی اعضاء کو سونگھا تک نہیں، بلکہ ان شیروں نے آپ کے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کی۔ بہرحال جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے یہ معجزہ دکھایا، اور اس وقت آپ کے جسم مبارک کو یہ حکم دیا گیا کہ تم سارے کے سارے اعضاء آپس میں مل جاؤ۔ چنانچہ حکم ہوتے ہی آپ کے جسم کے سارے اعضاء آپس میں جڑنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے پھر ایک فرشتے نے آپ کو آ کر کنویں سے باہر نکالا اور کہا، اے جرجیس، آپ نے فرمائیے میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرشتے نے کہا، آپ کو اللہ کی اس قدرت نے دوبارہ زندہ کر کے کنویں سے باہر نکال دیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ جائیے اور اللہ کے دشمنوں کو دوبارہ دین کی دعوت دیجیے اور جد و جہد کیجیے اور نئے سرے سے کام کو شروع فرمائیے، اور ان کی تکلیفوں ایذاؤں پر آپ صبر کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے حکم کو لے کر، اللہ کے دین کو لے کر ان دشمنوں کے پاس گئے اور دوبارہ ان کو دین کی دعوت دی۔ ادھر موصل کے بادشاہ نے اپنی رعایا میں جرجیس علیہ السلام کو شہید کرنے کی خوشی میں ایک تقریب منعقد کی، یعنی
عید کا دن منایا، اس کا اہتمام کیا۔ وہ سب اس تقریب میں شریک ہو رہے تھے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ شخص تو جرجیس معلوم ہوتا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ جرجیس ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شخص، کیا تو واقعی جرجیس ہے؟ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی جرجیس ہوں۔ تم کتنے بد نصیب لوگ ہو، تم نے مجھے قتل کیا، میرے ٹکڑے کیے، لیکن میرے رب نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی اور زندہ کر کے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ان تمام لوگوں کو اور بادشاہ کو دوبارہ دین کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام سنایا۔